لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے.
مسلسل کئی جمعوں سے آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی حصے کی ایک کڑی۔ گزشتہ جمعہ آپ نے گفتگو کا ایک حصہ سنا تھا کہ نماز سے تکبیر تحریمہ سے قبل جو نیت الفاظ کے ساتھ رائج ہے، نہ تو اس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ملتا ہے اور نہ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ جب یہ گفتگو میں نے بیان کی اور آپ نے سنی، چند احباب انہوں نے یہ بات دہرائی کہ آج تک نماز سے پہلے جو ہم نیت کرتے آئے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے، آپ کی گفتگو سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہماری زندگی کی آج تک کی پڑھی ہوئی تمام نمازیں وہ بیکار ہیں، تباہی بربادی کا شکار ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے، رشتہ داری کو توڑنا گناہ ہے، 3 دن سے زیادہ کسی سے کلام چھوڑ دینا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے۔ الغرض مجھ سمیت ہر آدمی کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ یہ کام ان کا کرنا گناہ ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولے، حرام نہ کھائے، حق تلفی نہ کرے، شراب نہ پیے، برائی نہ کرے۔ کیوں؟ کسی وقت اس کے ذہن میں یہ بات کرتے کرتے یہ آ سکتی ہے کہ میرا یہ فعل، میرا یہ کام مبنی بن گناہ ہے۔ لیکن بدعت وہ ایک گھناؤنا جرم ہے، بدعت ایک ایسا خطرناک گناہ ہے، بدعت ایک ایسی موذی وائرس ہے کہ انسان اس کو کرتا بھی ہے، گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور کرتا صرف اس لیے ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ کام نیکی ہے۔ اور جب کرنے والا انسان اس بدعت کو جب نیکی سمجھ کر کرے گا تو کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے۔ دیکھیے، مختلف قسم کی ڈشز بنا کے ایک آدمی اپنے سامنے سجا دیتا ہے، اب اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور چاروں قول پڑھے جاتے ہیں، اور پھر پڑھ کے پھر اس کو مردوں کی روحوں کے لیے بخشوا دیا جاتا ہے۔
اب کوئی بندہ آ کر کہے بھائی یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، وہ سنتے ہی یہ کہے گا قرآن پڑھنا غلط ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے، میں نے قرآن ہی پڑھا ہے۔ اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر پڑھ لیا جائے، یہ اگر صحیح ہے تو یہ کیوں صحیح نہیں؟ جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن ہے، وہ پڑھنا صحیح ہے، یہ کیوں؟ اور پھر میت فوت ہوا، نماز جنازہ پڑھ لیا گیا، اب جنازے سے فراغت کے بعد احباب چارپائی کے ارد گرد جمع ہو کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ یہ دعا کیوں مانگی ہے، یہ تو غلط ہے۔ کہا دعا مانگنا غلط ہے تو گستاخ ہے، دعا کو غلط کہتا ہے۔ ہم نے دعا ہی مانگی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ پھر جب میت کو قبرستان لے جایا گیا، قبر کے اندر دفن کیا، 40 قدم دور جا کے اذان دی۔ کسی نے کہا یہ آپ نے غلط کیا ہے، کہا اذان دینا کوئی غلط کام ہے، یہ جرم ہے؟ اچھا، کسی نے میت کے دائیں پہلو میں یا بائیں پہلو میں اس کے سرہانے قرآن رکھ دیا۔ کسی نے کہا یہ غلط کیا ہے، کہا قرآن ہی رکھا ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا۔ پھر میت کی چارپائی پہ اس کی دائیں جانب یا بائیں جانب چینی، چاول یا شکر یا کوئی بھی چیز اس کے دائیں یا بائیں پہلو پہ رکھ دی گئی۔ کسی نے کہا یہ غلط کیا ہے، اس نے کہا چینی رکھی ہے، چاول ہی رکھے ہیں، سویاں رکھی ہیں، گڑ رکھا ہے، غلط کام تو نہیں کیا۔ پھر عورت فوت ہو گئی، جس کی بیوی فوت ہوئی، فوت ہونے کے فوراً بعد سارے منہ دیکھ رہے ہیں، خامد کو 50 قدم دور بٹھایا گیا ہے۔ کہا آپ منہ نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ آپ کے لیے اب یہ محرم نہیں رہی، آپ کے لیے یہ محرم ہو گئی ہے۔ جب حیات تھی میاں بیوی کا رشتہ تھا، فوت ہوتے ہی رشتہ ختم ہو گیا، منہ نہیں دیکھنے دیے، چارپائی کو ہاتھ نہیں لگانا، قبر میں اس کو نہیں لٹانا، کیوں؟ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب پردہ لازم آ گیا۔ اور اسی طرح اگر خامد فوت ہو جائے، عورت کو قریب نہیں بٹھایا جاتا، بیٹھنے نہیں دیا جاتا کہ ہٹ جائیے، آپ کا دیکھنا غلط ہے۔ اور پھر ان چیزوں سے ہٹ کے اذان تب دی جاتی ہے، اذان سے قبل درود بھی پڑھا جاتا ہے، سلام بھی پڑھا جاتا ہے، اور لمبے لمبے درود۔ کسی نے کہا بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، کہا اذان سے پہلے میں نے درود ہی پڑھا ہے، کوئی غلط کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں جو اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر میں پیش کرنے لگ جاؤں تو پوری گفتگو جو ہے انہی پہ ہوگی، اور جمعے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ جتنی مثالیں دی ہیں
کرنے والے کو جب تنبیہ کی گئی کہ یہ غلط ہے، اس نے یہی کہا قرآن پڑھنا غلط ہے، درود پڑھنا غلط ہے، سلام بھیجنا غلط ہے، اذان دینا غلط ہے، دعا مانگنا غلط ہے۔ یہ اس کو یہ کر کے بھی غلط نہیں سمجھ رہا، کیوں؟ اس کو بتا دیا گیا، اس کو سمجھا دیا گیا درود پڑھنا ثواب ہے، اذان دینا ثواب ہے، دعا مانگنا ثواب ہے، چینی رکھنا ثواب ہے، قرآن رکھنا ثواب ہے، اذان سے پہلے درود و سلام بھیجنا ثواب ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کام گناہ ہے، اللہ کی قسم، جس طرح جھوٹ سے بچتا ہے، جس طرح شراب سے بچتا ہے، جس طرح زنا سے بچتا ہے، ان کاموں سے بچے گا، لیکن تبھی بچے گا جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کرنا گناہ ہے۔ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ کروں گا ثواب ملے گا، نہیں کروں گا مجرم ٹھہروں گا۔ تیسرا دن ہوا، بلکہ تیسرا دن کیا ہوتا ہے، ابھی میت کو دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے دفنانے سے پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے تیسرے دن فلاں وقت احباب جمع ہو جائیں، کل خوانی شریف ہوگی، بریانی شریف بنے گی، میٹھا شریف بنے گا، چاول شریف بنیں گے، یہ سارے شریف کھانے والے شریف چیز کو کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ کس نے کہا یہ کرنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم، اگر یہ کرنا جائز ہوتا ابوبکر صدیق کی وفات پہ عمر فاروق کرتے، اگر یہ جائز ہوتا عمر فاروق کی وفات پہ حضرت عثمان کرتے، اگر یہ جائز ہوتا حضرت عثمان کی وفات پہ علی مرتضیٰ کرتے، اگر یہ جائز ہوتا علی مرتضیٰ کی وفات پہ صحابہ کرام کرتے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے نہ کرنا ثواب ہے، کرنا گناہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ کام ثواب ہوتا حضرات صحابہ کرام سارے کر گزرتے، نہیں کیا، نہیں کیا۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کس نے اجازت دی ہے؟ امام نے، محدث نے، فقیہ نے، کتب ابدال نے، بڑے چھوٹے نے، برادری نے، خاندان نے، کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ کی قسم، جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا، جب میں مطالعہ کرتا ہوں احادیث کے اوراق کا، نہ مجھے قرآن میں یہ بات ملتی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے حدیث میں یہ بات ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، جس کا ثبوت نہ حدیث میں ہو، بتائیے وہ کام جائز ہو سکتا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آئیے وہ کام کیجیے جس کو کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے یہی تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، اگر آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہو، میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب کا شب و روز، لیل و نہار، کرنا، چلنا، بیٹھنا اور سونا، کھانا، پینا، پہننا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آئیڈیل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں، اسوہ بھی ہیں۔ یہ راہبری اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے سیکھیے، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے سیکھیے۔ اگر سنتوں کو سیکھنا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کی ورقگردانی کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر سارا بندہ اپنے آپ کو کہتا بھی مسلمان ہے، اور کہتا بھی اہل الحدیث ہے، کہتا بھی پکا سچا مسلمان ہے، پکا سچا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، اور پکا سچا اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے، محب رسول بھی کہتا ہے، سارا کچھ کہنے کے بعد کرتا اپنی مرضی سے ہے، مجھے بتائیے پیارے پیغمبر کے ساتھ یہ محبت ہے یا منافقت ہے؟ معذرت کے ساتھ، یہ عقیدت ہے، یہ پیار ہے، یہ دھوکہ ہے؟ ان کو نہیں، ان کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ ہے، اپنی جان کو دھوکہ ہے، اپنے نفس کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو فریب میں ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سنت کو اپنانا ہے، اہل سنت بن کے دکھائیے، حدیث کو اپنانا ہے،
پکے سچے اہل الحدیث بن کے دکھائیے۔ وہ کیا کہ میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، اس کو دین نہیں کہتے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو مسلمان نہیں کہتے، اور اس کو ہاں جی دین نہیں کہتے۔ دین وہ ہے برادری قربان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کی محبتیں قربان ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، بہن بھائی چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کا قرآن نہ جانے پائے، محمد رسول اللہ کی حدیث نہ جانے پائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جدوں سنت رسول دی اے مننی نہیں، اے جدوں سنت رسول دی اے مننی نہیں، اہل سنت اکھوان دے کی مانے، اے جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، اے اہل سنت کہلان دے کی مانے، اے جدوں حدیث رسول دی مننی نہیں، پھر اہل الحدیث کہلان دے کی مانے، اے جدوں قول صحابی دا رد کرنا، جدوں توجہ کیجئے، اے جدوں قول صحابی دا رد کرنا، والجماعت کہلان دے کی مانے، بندہ مرضی اپنی کرتا ہے، بندہ خواہش اپنی پوری کرتا ہے، بندہ تمنا اپنی پوری کر لیتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ میں اہل سنت ہوں، کہتا یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں۔ اہل بندے اہل سنت کہلانا تو تب ہی تیرے لیے اللہ اکبر جائز ہوگا جب تو زندگی میں وہ کرے گا جو رب کے قرآن میں ہوگا، جو پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہوگا۔ اہل الحدیث کہلانے کا حق تو تبھی رکھے گا جب وہ کرے گا جو پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ وہ جدوں قول صحابی دا مننا نہیں، والجماع کہلان دے کی مانے، وہ جدوں لا الہ، وہ جدوں لا الہ، وہ پڑھ لیا الا اللہ، کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ، پھر پیراں فقیراں دے وہ متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے، وہ جدو سنت رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت کہلان دے کی مانے، وہ جدو گل رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت کہلان دے کی مانے۔ آؤ اللہ اکبر، وہ کرنا ہوگا جو رب کے قرآن میں ہوگا، وہ کرنا ہوگا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں ہوگا۔ آئیے لوگوں اپنے آپ کو بدعات سے بچائیے، اپنے آپ کو رسومات سے بچائیے۔ اللہ کی قسم اذان سے پہلے درود پڑھنا گناہ ہے، اگر یہی درود اذان کے علاوہ تو جس وقت مرضی پڑھتا رہے، اللہ کی قسم اللہ تیری زندگی کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اگر تو مشکل میں پھنسا ہوگا مشکل کشائی ہو جائے گی، اگر تو ضرورت مند ہوگا حاجت روائی ہو جائے گی، اگر تو اللہ اکبر فقیر ہوگا اللہ اکبر اللہ تجھے کشادگیاں عطا فرما دے گا۔ لیکن بات یہ ہے عمل وہی قابل قبول ہوگا جو رب کے قرآن کے مطابق ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اب جب بندہ آتا ہے نماز شروع کرتا ہے، اب نماز شروع کرتے ہوئے کہتا ہے منہ میرا طرف کعبے کے، پیچھے اس امام کے 4 رکعت نماز فرض فلاں فلاں، اور کہتا ہے پھر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یقین جانیے میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، جانا آپ نے بھی رب العالمین کی دربار میں ہے، آپ نے بھی قبر کا منہ دیکھنا ہے، میں نے بھی قبر کا منہ دیکھنا ہے، آپ نے بھی میدان محشر میں جمع ہونا ہے، میں نے بھی میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اللہ کا دیدار میں نے بھی کرنا ہے، تم نے بھی کرنا ہے۔ مجھے کیا پڑی کہ کیوں ایسی بات تمہیں کہہ کے جاؤں اس وقت کہ جو رب کے قرآن میں نہ ہو، پیارے پیغمبر کے فرمان میں نہ ہو، کیوں تمہارے عمل کی تائید کر کے جاؤں؟ جس عمل کی تائید نہ رب کا قرآن کرتا ہو نہ پیارے پیغمبر کا فرمان کرتا ہو۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں وہ کیجیے جو پیارے پیغمبر نے کیا ہو، ایسے نماز پڑھی ہے جیسے میرے محبوب نے پڑھی ہو، ایسے طریقہ کار اختیار کیجیے جو میرے محبوب کا طریقہ کار ہو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اپنی مرضی سے عمل کرنا اس میں کامیابی نہیں۔ جو چیز میرے دل کو اچھی لگے، میرے دماغ کو اچھے لگے، وہ کر گزریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آئیے ذرا، بندہ نماز شروع کرنے لگا ہے، سنن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام، توجہ میری طرف، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نماز شروع کرنے لگتے تھے کیا کرتے؟ اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ، جب آپ نماز کا آغاز کرتے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا، آپ کی باڈی، آپ کا چہرہ سیدھا قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ جیسے آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، آپ کی باڈی بھی جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جب آپ صف بندی کرنے لگیں تو آپ کے پاؤں کا رخ بھی جو ہے وہ بھی قبلے کی سمت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل الصلاة، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ ہر چیز قبلے کی طرف کیا کرتے تھے، اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، نیچے دیکھنے والے ادھر دیکھیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اور کیسے اٹھاتے تھے؟ آپ کے ہاتھوں کے اٹھانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی قسم، اس نماز کی اصلاح ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایسا عمل کیوں کریں جو کر بھی جائیں اور اس کا ثواب بھی نہ ملے، کام کر بھی جائیں لیکن نیکی میں وہ شمار نہ ہو، اس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کام کیجئے جس کے کرنے کے بعد اللہ بھی راضی ہو اور قیامت والے دن محمد کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے جا رہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ بلند کیے جا رہے ہیں۔ اب ہاتھ بلند کیسے کرنے ہیں؟ اب دیکھیے، ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ہم نے جب نماز کو شروع کرنا ہے اب رفع الیدین بھی اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی اپنی مرضی سے، جو کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میرے بھائیوں، نہ مرضی کسی بڑے کی چلے گی، نہ مرضی کسی چھوٹے کی چلے گی، مرضی رب کے قرآن کی چلے گی، مرضی محمد الرسول اللہ کی حدیث کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جیسے کہے ویسے کرنا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی زبان جیسے کہے ویسے کرنا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے لگے، یہ اب ہاتھ، یہ آپ کی جو آگے والی پاکٹ ہے، پاکٹ سے بھی ہاتھ نیچے رہتے ہیں، پاکٹ سے بھی، جیب سے بھی ہاتھ نیچے رہتے ہیں، اور ہاتھ اوپر نہیں جاتے، بلکہ اتنا ہی ہاتھ کیا، بس ہاتھ باندھ لی۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ جن کی نماز کا آغاز ہی غلط ہو، بتاؤ آگے اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نماز کی ابتدا ہی غلط ہو، آگے کیا بنے گا؟ آئیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو نہ تو کندھوں کے برابر لے جائیں گے، نہ کان کے لو کے برابر لے جائیں گے، بلکہ ایسے کریں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، یہ غلط۔ اور اس کے بعد بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بھی غلط۔ میرے بھائیوں، یہ غلط کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے استقبل القبلہ، اپنے ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا کرتے تھے۔ آپ جیسے میرا ہاتھ دیکھ رہے، ہاتھ کی انگلیاں بھی برابر سیدھی ہیں، اوپر آسمان کی طرف ہیں، اور یہ ہاتھ کا تلوا جو ہے یہ بالکل قبلہ سمت ہے۔
میرے بھائیوں جب رفع الیدین کرنا ہوگا ہاتھوں کی انگلیوں کو برابر سیدھا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہاتھ کا تلوا جو ہے قبلے کی سمت ہونا چاہیے، اور پھر اس وقت آپ اپنے ہاتھ کو ایسے کیجئے، اور ایسے کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ کی انگلیاں نہ ایسے کھلی ہوں نہ ایسے جڑی ہوں، بلکہ نارمل کیفیت میں ہوں، اور نارمل کیفیت میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ نے رفع الیدین کرنا ہے، اور رفع الیدین یا تو کندھے کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا کانوں کے لو کے برابر آپ کی یہ بڑی انگلی جو ہے جس کو عربی میں وسطیٰ کہتے ہیں، اور درمیانی بڑی انگلی جو ہے یہ آپ کی بڑی انگلی جو ہے کان کے لو کے برابر آنی چاہیے، کان کی لو کے برابر آنی چاہیے۔ گھر جا کے شیشے میں کھڑے ہو کے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانے کی پریکٹس کر لینا، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ آپ پریکٹس کے لیے شیشہ بڑا ہو، سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو اٹھائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک دفعہ اٹھائیں، دو دفعہ اٹھائیں، تین دفعہ اٹھائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہاتھ صحیح اٹھاتا ہوں یا نہیں اٹھاتا۔ اور پھر آپ نے رفع الیدین کرنا ہے، اور یاد رکھیے یہ رفع الیدین کرنا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، عظیم سنت ہے میرے بھائیوں، یہ عظیم سنت ہے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے فجر پڑھی، رفع الیدین کیا، ظہر پڑھی، رفع الیدین کیا، عصر پڑھی، رفع الیدین کیا، مغرب عشاء پڑھی، رفع الیدین کیا، اور اس کے ساتھ ان نمازوں سے پہلے، ان نمازوں کے بعد والی آپ نے سنتیں پڑھیں، آپ نے رفع الیدین کیا۔ اور میں آپ کو اس طرح کہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی کوئی ایک ایسی رکعت نہیں جس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے نماز شروع کی، آپ نے رفع الیدین کیا، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، آپ رفع الیدین کرتے ہیں۔ 2 رکعت کے بعد جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند کے حوالے سے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا قام من السنتین، جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہوا کرتے تھے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 ہے، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آغاز میں بھی آپ نے رفع الیدین کیا، آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین کیا۔ میرے بھائیوں یہ عمل تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ سنن بہقی کو اٹھائیے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 389، یہ اس جلد کا یہ صفحہ نمبر ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں، اللہ کی قسم پورے کے پورے دلائل جو ہیں صحیح دلائل اس کتاب کے اندر درج کر دیے گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، زندگی بھر کیا ہے، جب تک آپ زندہ رہے تب تک آپ کرتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا، اس کے بعد بہت سارے ائمہ رفع الیدین کرتے آئے۔ میرے بھائیوں بعض لوگ کہتے ہیں ہاں شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میری عادت نہیں کہ بار بار قسمیں اٹھانے کی، یقین دہانی کرانے کی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ بندہ وہ بات بیان کرتا ہے جو رب کے قرآن میں ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہوتی ہے، اس کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جب آپ کو یقین کامل ہو گیا ہے تو پھر سمجھ لیجئے اس زبان سے، اس منبر سے وہی کلمہ حق بیان کیا جائے گا جس کو حق سمجھا جائے گا، جو رب کے قرآن میں ہوگا، محمد کی سچی حدیث میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز میں رفع الیدین کیا، کوئی ایسی نماز نہیں جس میں آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں بعض جو یہ کہتے ہیں پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اللہ کی قسم کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پہلے کرنے کو کہا گیا بعد میں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حدیث آپ دکھائیں مجھے بخاری میں، دکھائیں آپ مجھے صحیح مسلم میں۔ مجھے پتا ہے جو صحیح مسلم کی روایت بیان کی جاتی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے مجھے معلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحیح مسلم میں آیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، تم ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ایسا نہیں کرنا۔ ہاں میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ، اتنے دلائل ہیں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، اتنے دلائل ہیں کہ میں آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رفع الیدین کے ثبوت پہ بھی اگر دلائل دینے لگ جاؤں 4 مہینے بھی ناکافی ہیں، 4 مہینے بھی ناکافی ہیں، 4 مہینے بھی جائیں دلائل ختم نہ ہوں، اتنے دلائل ہیں میرے بھائیوں۔ میں آپ کو ابھی بھی جو ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے رفع الیدین کے ثبوت میں 450 احادیث دکھانے کے لیے تیار ہوں، 450 روایات دکھانے کے لیے تیار ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رفع الیدین کیا ہے۔ لیکن نہ کرنے والوں سے میری ادباً گزارش ہوگی، نہ کرنے والوں سے میری ادباً گزارش ہوگی، میں 450 روایات دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے 4.5 نہیں کا مطالبہ کرتا، 400 کے عدد کا مطالبہ نہیں کرتا، 300 کے عدد کا مطالبہ نہیں کرتا، ارے 200 روایات کا مطالبہ نہیں کرتا، 100 روایات کا مطالبہ نہیں کرتا، 50 روایات کا مطالبہ نہیں کرتا، 5 روایات کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں آپ سے صرف 1 حدیث مانگتا ہوں، مجھ فقیر کو 1 ہی روایت لا کے دکھا دو جس میں یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سند سے صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، صحیح بھی ہو، صحیح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، 3 خوبیوں کی حامل وہ 1 روایت آپ مجھے لا کے دکھا دو جس سے یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اسی منبر سے آپ کو آواز سنائی دے گی کہ آئندہ کے بعد کہا جائے گا کہ لوگوں رفع الیدین نہیں کرنا۔ لیکن 1 حدیث، اس فقیر کا مطالبہ ہے 1 حدیث، جو نہیں کرتے ان سے میری ادباً گزارش ہوگی 1 حدیث، پھر کہہ رہا ہوں 1 حدیث، پھر دوہرا رہا ہوں، پھر مطالبہ کر رہا ہوں، صرف 1 حدیث، صرف 1 حدیث۔ آپ رفع الیدین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے نہ کریں، لیکن نہ کرنے کی کوئی 1 روایت مجھے لا کے دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم 400 سے ابو روایات میں نہ لا کے دکھاؤں، میں جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن آپ سے آج کا مطالبہ رہے گا جب تک کہ جو کرنے والے احباب جو رفع الیدین نہیں کرتے، جب تک کہ وہ روایات مجھے 1 لا کے نہیں دکھائیں گے، میں یہاں بھی ان سے پوچھنے والا رہوں گا، حقدار رہوں گا۔ کل قیامت کا دن آئے گا جب تیری حاضری بھی میری حاضری بھی رب کی دربار میں ہوگی، میں کہوں گا اللہ تیرے بندوں کو جمعے والے دن باب الاسلام مسجد تھی، منظور کالونی تھی، گجر چوک تھا، کراچی تھا، اس کے اندر کھڑے ہو کے میں نے برملا یہ کہا تھا۔ میں اتنی روایات دکھانے کے لیے تیار ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، ساری زندگی کیا ہے۔ 1 نماز بھی ایسی نہیں جس میں آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ ابوبکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا، علی حیدر کرار نے کیا، عشرہ مبشرہ نے کیا، بدری صحابیوں نے کیا، جنگ احد میں شریک ہونے والوں نے کیا، حنین میں شریک ہونے والے صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ میں نے ان کو کہا تھا یہ پیارے پیغمبر کی محبوب سنت ہے، پیاری سنت ہے، اس پر عمل کیجئے، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا جو رفع الیدین نہیں کرتے میں ان سے صرف 1 حدیث کا مطالبہ میں نے کیا تھا، لیکن کسی نے مجھے 1 حدیث لا کے نہیں دکھائی تھی۔ یہ آپ پر امانت ہے، یہ آپ پر میرا قرض ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔